ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب حضرات پڑھیے ایک دفعہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سامعین محترم، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب کی ظاہری جلوہ گری جو اس دنیا میں ہوئی، اس مہینے میں ہوئی، بہت بڑی نسبت حاصل ہے اس مہینے کو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. اور اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی خاص طور پر تذکرے ہر جگہ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کی شانیں اور عظمتیں کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں. ویسے تو ہر موقع پر ہی حضور علیہ السلام کا ذکر موجود رہتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں، ہر دن میں موجود رہتا ہے، ہر زمانے میں موجود رہتا ہے. لیکن ربیع الاول کو چونکہ خاص نسبت حاصل ہے حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پھر زیادہ محفلیں بھی ہوتی ہیں، زیادہ جگہ تذکرے بھی ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام بہت ہم جیت شخصیت کے مالک تھے. ہر آدمی میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں ہم میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم میں ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے، ہم میں سے کسی میں خوبیاں زیادہ ہوں گی، کسی میں خامیاں بھی زیادہ ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی میں خوبیاں کم ہوں لیکن خامیاں زیادہ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں خوبیاں بہت زیادہ ہوں، خامیاں بہت زیادہ کم ہوں. بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے اس میں خامی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم میں سے ایسے ہو سکتی ہیں جن میں خامیاں کم بھی ہو سکتی ہیں. وہ بہت اچھا درجہ ہے ہم میں سے کہ جس میں خوبیاں زیادہ ہوں اور خامیاں کم ہوں. ہم میں یہ بہت اچھا درجہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا تو درجہ ہے یہی شمع ہے کہ دعا، یہی پھول خار، کیسے ہے وہ شعر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یعنی حضور علیہ السلام ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ نقص ہونا، کمی ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے. گمان نقص جہاں نہیں، نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی ذات ہے حضور علیہ السلام کی. یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. تو وہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کسی نقص کا، کسی کمزوری کا. اور ایک اور درجہ اگر اوپر جائیں اس سے تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارک میں کسی نقص کا گمان ہی نہیں ہے، صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں.
اور اس پہ مزید یہ کہ خوبیوں میں بھی پورا پورا کمال، ہر خوبی کو حاصل ہے، اور اللہ پاک نے ہر خوبی آپ کو بدرجہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضور کی خوبیوں کا جب آدمی تذکرہ کرتا ہے، اتنی زیادہ خوبیوں کی انواع ہیں، اتنی اقسام ہیں اس کی۔ مثال کے طور پر آپ اخلاق کو لے جی، انک لعلی خلق عظیم، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے۔ اللہ پاک اہتمام بھی بڑا عجیب فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام مثلا یہ اخلاق والی میں نے بھی بات کی نا، حضور کے اخلاق بہت اچھے تھے، تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس طرح نہیں فرمایا کہ حضور کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی اہمیت کو اس میں اللہ پاک نے پیش نظر رکھا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ عربی گرامر میں ذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی نا، جس وجہ سے ہمیں عربی کے معنی بھی صحیح انداز میں پتہ نہیں چلتے، اور ہم اس سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہماری گرامر میں عربی میں ایک لفظ آتا ہے ذو، اس کا معنی اردو میں اگر کریں تو والا، یعنی ذو مغفرت، مغفرت والا، ذو عقاب علیم، بہت شدید عذاب دینے والا، ذو رحمہ، رحمت والا۔ تو یہ ذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے والا کے لیے۔ اب اللہ پاک بیان تو یہ فرما رہا ہے نا کہ حضور اچھے اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں پر ذو کا لفظ آنا چاہیے کہ انکا لذو خلق عظیم، آپ بہت عظیم اخلاق والے ہیں۔ عربی گرامر یہی ہے، عربی ترکیب بھی یہی ہے، عبارت بھی یہی بنتی ہے۔ لیکن اللہ پاک جب حضور علیہ السلام کے اخلاق بیان فرمانا چاہتا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں، بلکہ اسلوب ہی بالکل چینج کر دیا، اور ایک ایسا لفظ اللہ پاک لے کے آیا یہاں پر حضور کے اخلاق بیان کرنے کے لیے کہ جو پوری عربی زبان میں کسی اور جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، وہ لفظ علی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علی کا معنی ہوتا ہے اوپر، پر۔ تو اللہ پاک نے ذو کیوں نہیں فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں، پر کیوں فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں، یہ کیوں فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ اخلاق والا، عظیم اخلاق والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے ذو نہیں فرمایا، والا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا لفظ استعمال کر کے پر کا لفظ استعمال کیا، اوپر کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب معنی کیا ہو گیا شاید کا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب اخلاق کے جو عظیم ترین درجات اور بلندیاں ہیں وہ ساری کی ساری آپ سے نیچے ہیں، اور آپ کی ذات ان سے بھی اوپر براجمان ہے، اوپر تشریف فرما۔ یعنی عظیم ترین اخلاق بھی اگر کسی کے ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کے پاؤں کی جگہ پر ہوں گے، آپ ان سے بھی زیادہ اوپر اور عرفہ جگہ پر فائز ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک یہ خوبی حضور علیہ السلام کی آدمی، حضور علیہ السلام کا عفو درگزر ہے، معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے حضور علیہ السلام کی، حضور کی وسیع الظرفی ہے، حضور کا حسن ہے۔ ایک ایک چیز آدمی بیان کرے، بہت بڑا وقت، ایک ایک چیز بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے۔ چونکہ ربیع الاول کے دن ہیں تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہر ایک پہلو سے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بتایا کروں گا۔ مختلف چیزیں وہ میں نے ڈھونڈ کے رکھی ہوئی تھیں حضور علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں کی اور مختلف خوبیوں کی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، عجیب حضور علیہ السلام کی عظمت ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو کوئی بات کرنے کے لیے آپ کے حجرے سے باہر بلاتے ہیں وہ سب سے بڑے بے عقل ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ تعظیم مصطفیٰ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور کی تعظیم اور حضور کا ادب کیا چیز ہے، اور یہ نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، بلکہ اللہ پاک قرآن کریم میں بتا رہا ہے۔
کتنی مستند بات ہو جاتی ہے جب اللہ پاک بیان فرماتا ہے کلام اللہ میں، اللہ اپنے کلام میں جب کوئی بات بیان فرماتا ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آپ کو جو لوگ حجروں سے باہر بلا کے بات چیت کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر جو ہیں وہ ناسمجھ لوگ ہیں، وہ پاگل لوگ ہیں، وہ بے عقل لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ کتنا سخت انداز ہے اللہ پاک کا۔ ہوا کیا تھا، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مختصر سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قبیلہ ہے بنی تمیم، بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ بنی تمیم مشرکین کا ایک سرکش اور مغرور قبیلہ تھا۔ ان کو اپنی کثرت اور بہادری پر بہت ناز تھا، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے، یعنی مغرور لوگ تھے۔ مشرکین کا قبیلہ تھا، یہ بھی یاد رہے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ آگے میں آپ کو یہ نقطہ بتاؤں گا، اس لیے ذہن میں بٹھا رہا ہوں بات کہ وہ مشرکین کا قبیلہ تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کو اپنی کثرت اور بہادری پر بہت ناز تھا، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نمائندے پر حملہ کر دیا، جو مسلم قبائل سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے پر مامور تھا، اور اس سے تمام مال چھین لیا۔ نمائندے نے بھاگ کر بمشکل اپنی جان بچائی اور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی تمیم کی اس حرکت سے مطلع کیا، حضور کو ان کی اس حرکت سے مطلع کیا۔ آپ کو بنی تمیم کی یہ جسارت بہت ناگوار گزری، اور ان کی سرکوبی اور تسخیر کے لیے حضرت عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک مہم روانہ فرمائی۔ حضرت عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں بنی تمیم کے سارے کس بل نکال لیے، اور ان کو عبرتناک شکست دینے کے بعد ان کے بہت سے آدمی گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ انہی گرفتار شدگان کی رہائی کی درخواست لے کر بنی تمیم کا ایک وفد ایسے وقت مدینہ طیبہ پہنچا جب جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندرون خانہ تشریف لے جا چکے تھے۔ حضور علیہ السلام باہر صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، مختلف امور پر بات چیت ہوتی تھی، مختلف فیصلے فرماتے تھے۔ تو وقت ہوتا ہے، ہر وقت تو آدمی نہیں مل سکتا نا، ظاہر ہے آدمی کو اپنے آرام کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم ٹیبل بندے نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ کس وقت میں نے کیا کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اسی طرح یہ ٹائم ہوتا تھا، باہر جب بیٹھتے تھے لوگوں کے پاس، پھر جب وہ وقت ختم ہو جاتا تو حضور گھر تشریف لے جاتے۔ وہ ایسے وقت میں مدینہ شریف پہنچا وہ وفد جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندرون خانہ تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ حضور کی تعظیم میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اللہ پاک حضور کی تعظیم کس طرح کرنی چاہیے، یہ ہمیں قرآن میں کیسے سمجھا رہا ہے۔ یہ لوگ جلد از جلد اپنے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے، جو وفد آیا تھا بنی تمیم کا اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، جلد از جلد اپنے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے باہر سے آواز لگائی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ اب یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس میں کوئی بے ادبی نظر آتی ہو۔ حضور علیہ السلام کا نام لیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد اخرج الینا، ہمارے لیے باہر آئیے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ان سے گفتگو کی، کچھ شعر و شاعری اور خطابت کا مقابلہ ہوا، جس میں دربار رسالت کی شاعر اور خطیب کا پلہ باہری رہا۔ آخر بنی تمیم نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر خم کر دیا، اور اسی وقت دارہ اسلام میں داخل ہو گئے
جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا بلکہ بنی تمیم کے جملہ افراد کو انعام و اکرام سے بھی مالا مال فرما دیا۔ یہ حضرت صاحب نے ایک رونمائی لکھی تھی رسالہ جامع عرفاں کے لیے، یہ بہت پرانی ایک اداریہ ہے جامع عرفاں کا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ قارئین کرام شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں رونمائی کی بجائے سید الورا لکھنے لگ گیا ہوں۔ نہیں دوستو، یہ رونمائی ہی ہے۔ سید الورا کے انداز میں یہ واقعہ لکھنے کا مقصد آپ کو چند نکات کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ بنی تمیم مشرک تھے، وہی بات جو میں پہلے آپ کو سمجھا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، بنی تمیم مشرک تھے اور جب وہ مدینہ میں آئے تھے اس وقت تک دولت اسلام سے بہرہ نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا نقطہ، وہ اپنے اسیروں قیدیوں کی رہائی کے لیے آئے تھے اور اس معاملے کو جلد از جلد طے کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ تیسرا نقطہ، یہ یاد رکھیے گا سارے نکات۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اس وقت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے جا چکے تھے اور آپ سے فوری رابطے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ آپ کو بلایا جائے۔ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہو رہی تھیں۔ چوتھا نقطہ، اسی مجبوری کے تحت انہوں نے آپ کو آواز دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے لیے باہر آئیے۔ پانچواں نقطہ، جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ آخر بنی تمیم مسلمان ہو گئے، ان کے قیدی رہا کر دیے گئے اور ان کو انعام بھی مل گیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری بہت اچھی نظر آ رہی ہیں، یعنی فائدے والی چیزیں ہیں ساری۔ پھر جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، بلایا تھا حضور علیہ السلام کو، اپنے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے، ساری جینوئن باتیں تھیں۔ انعام بھی مل گیا، قیدی بھی رہا ہو گئے۔ اس سے بنی تمیم کو جو فائدہ ہوا وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر اہل اسلام کو بھی یہ عظیم فائدہ ہوا، یہ عظیم فائدہ پہنچا کہ بنی تمیم جیسا کثیر التعداد اور جرت مند قبیلہ ان کا ہم نوا اور معاون بن گیا، یعنی مسلمانوں کا۔ یہ سارے فائدے ہیں نا آپ سامنے نظر آ رہے ہیں، کتنا مفید اور مبارک ثابت ہوا بنی تمیم کا آپ کو حجرے سے باہر بلانا۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے جو بیان کیا گیا۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آئیے جو اصل ہے، جو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کتنا مفید و مبارک ثابت ہوا بنی تمیم کا آپ علیہ السلام کو حجرے سے باہر بلانا، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ بئی ہم فوائد و برکات اللہ تعالیٰ کو بنی تمیم کا یہ اقدام پسند نہ آیا اور اس نے ان کو بے عقل قرار دے دی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے محبوب جو لوگ تمہیں حجرات مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ان کی بے عقلی یہ تھی کہ انہوں نے بآواز بلند محبوب رب العالمین کو بلایا تھا۔ یعنی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ان کا بلانا بھی ٹھیک ہے، اپنے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے حوالے سے جو آئے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک کو جو بات بری لگی تھی وہ یہ لگی تھی کہ اونچی آواز میں میرے محبوب کو آواز کیوں دی تھی، اونچا کیوں پکارا تھا میرے محبوب کو، یا محمد اونچا کیوں بولے، آرام سے دھیمی آواز میں بولنا چاہیے تھا۔ ایک یہ یاد رکھیے گا کہ آرام سے اور دھیمی آواز میں بولنا چاہیے تھا۔ اب آگے چلیے۔ ان کی بے عقلی یہ تھی کہ انہوں نے بآواز بلند محبوب رب العالمین کو بلایا تھا اور اس کا نام لے کر پکارا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس انداز میں پکارنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور واقعی یہ صحیح بات ہے دوستو، قرآن کریم کو آپ دیکھیے، قرآن کریم پورا 30 پارے کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ تو اس کو اکثر لوگ اس کو وہابی بریلوی کے چکر میں لے جاتے ہیں کہ یا محمد لکھنا چاہیے مسجد میں یا نہیں لکھنا چاہیے،
تو وہ ایک ہماری نشانی بن گئی ہے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ لکھنا چاہیے، دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں لکھنا چاہیے۔ میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ وہ صحیح کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک بھی محمد نام کے ساتھ نہیں پکارتا ہے۔ یہ ان کا ادب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے نا، اللہ پاک نے جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے، لیکن ان کی صفات کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام اللہ پاک نے خود بھی استعمال فرمائے ہیں معاذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یا محمد کہہ کے حضور کو نہیں بلانا چاہیے، یا رسول اللہ آپ کہیں، یا نبی اللہ آپ کہیں، اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یا شفیع اللہ، جو بھی آپ کہیں حضور کے صفاتی نام استعمال کرے۔ براہ راست حضور کا نام لینا یہ اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، حضور کے ادب کی وجہ سے۔ ان کی بے عقلی یہ تھی کہ انہوں نے بآواز بلند محبوب رب العالمین کو بلایا تھا اور اس کا نام لے کر پکارا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس انداز میں پکارنا پسند نہیں کرتا اور واضح الفاظ میں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، رسول کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز نہیں دینی۔ اور یہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ حضور کا کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ مخلوق تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب مبارک جو ہے، یعنی جب تھوکتے تھے زمین پر یا وضو کرتے ہوئے کلی کرتے تھے یا تھوکتے تھے، تو وہ صحابہ کرام تو وہ مخلوق تھے کہ حضور کا تھوک جو ہے، حضور کا لعاب جو ہے، اس کو زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے ہاتھوں کو مل کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام، ان کو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے اللہ پاک، جن کا پہلے ہی اتنا زیادہ ادب ہے۔ اے ایمان والو، رسول کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندرون خانہ ہوں، گھر تشریف لے گئے ہوں، اور آپ سے رابطہ قائم کرنے کی فوری ضرورت پڑ جائے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یعنی حضور کو اگر کسی وقت بلانا ہی پڑ جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ کو ضرورت پڑ جائے، تو کیسے حضور کو باہر بلایا جائے؟ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کسی خادم کے ذریعے اطلاع بھجوائی جائے، یا در اقدس پر دست بستہ کھڑے ہو کر دھیمی آواز سے تمام تر ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہر تشریف لانے کی التجا کی؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اندرون خانہ ہوں اور آپ سے رابطہ قائم کرنے کی فوری ضرورت پڑ جائے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بآواز بلند بلانا تو ممنوع ہو گیا، پھر رابطے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کسی خادم کے ذریعے اطلاع بھجوائی جائے، یا در اقدس پر دست بستہ کھڑے ہو کر دھیمی آواز سے تمام تر ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہر تشریف لانے کی التجا کی جائے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی صورت بھی نہ اختیار کی جائے، بلکہ اس وقت تک انتظار کیا جائے
جب تک شہنشاہ کونین از خود باہر رونق افروز نہ ہو جائیں، خواہ اس میں کتنی دیر کیوں نہ لگ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اے محبوب اگر وہ بنی تمیم والے صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود اپنی مرضی سے حجرے سے باہر آتے تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیا اہتمام ہے اپنے محبوب کی خلوت و تنہائی کی پاسداری کا، کہ خواہ کتنا ہی اہم معاملہ مارز التوا میں کیوں نہ پڑ جائے، بہرحال محبوب رب کے تخلیے میں مخل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ جب کوئی صحابی فوت ہو جاتے تھے، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کی وفات ہو جاتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنازے کے لیے بلایا نہیں جاتا تھا، بلکہ میت کو اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے دروازے کے باہر رکھ دیا جاتا تھا۔ بتایا نہیں جاتا تھا کہ آپ نے باہر آنا ہے اور جنازہ پڑھانا ہے، وہ میت پڑی رہتی تھی اس وقت تک جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود باہر تشریف نہ لائیں، خود باہر آتے تھے، دیکھتے تھے باہر میت پڑی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ جنازہ پڑھا دیا تھا۔ یہ تعظیم کی بات ساری ہو رہی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اللہ پاک کس طرح سکھاتا ہے ہم کو۔ بنی تمیم اس وقت تک مشرک تھے، اور مشرکین جب تک توحید و رسالت کا اقرار نہ کر لیں تب تک وہ کسی شرعی حکم کے مکلف نہیں ہوتے۔ مثلا ہم کسی ہندو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ کیسا بے وقوف ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے تو نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آداب رسالت ملحوظ رکھنے کا مطالبہ بھی اہل ایمان ہی سے کیا جا سکتا ہے، نہ کہ کفار و مشرکین سے۔ بظاہر اگرچہ ایسا ہی ہے مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کفار و مشرکین کسی اور شرعی حکم کے مکلف نہیں ہوتے، مگر آداب رسالت کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا ہو۔ کتنی عظیم شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مثلا ابو لہب کو دیکھیے، اس سے جو گستاخی سرزد ہوئی تھی وہ بھی حالت کفر میں ہی ہوئی تھی۔ اگر ایمان لانے سے پہلے وہ آداب رسالت ملحوظ رکھنے کا پابند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت میں پوری صورت نازل نہ فرماتا اور اس کا نام لے کر اس کو قطعی جہنمی قرار نہ دیتا۔ ثابت ہوا کہ کفار و مشرکین جس طرح توحید رسالت پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، اسی طرح محبوب خدا کے روبرو مؤدب رہنے کے بھی مکلف ہیں۔ اگر ان سے کوئی حرکت خلاف ادب سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کوتاہی سرکشی اور ثمر کی بنا پر ہوئی ہے یا لا علمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس کا سبب سرکشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، جس طرح ابو لہب کے ساتھ ہوا۔ اور اگر محض لا علمی کی وجہ سے آداب میں غفلت ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی سرزنش اور تنبیہ ضروری سمجھتا ہے اور اسے بے عقلی کا کام قرار دیتا ہے، جیسا کہ بنی تمیم کے ساتھ ہوا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہر انسان پر فرض ہے، وہ کافر ہو یا مسلم ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے حوالے سے ایک دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اسی طرح ایک پہلو کے بارے میں انشاءاللہ ربیع الاول کا پورا مہینہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔